السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ لینگویج اینڈ لنگوسٹکس کی سیریز میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ لینگویج کیا ہے۔ جتنے بھی زباندان ہیں، لنگوسٹ ہیں، انہوں نے لینگویج کی جو ڈیفینیشنز کی ہیں، جو ان کے نزدیک ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آگے جانے سے پہلے یہ یاد رکھ لیجئے کہ لینگویج کی کوئی بھی جامع معنی ڈیفینیشن آج تک نہیں مل سکی۔ لینگویج ایک ایسا آبجیکٹ ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنے انداز میں، اپنے خیالات کے مطابق اس کو ڈیفائن کرتا ہے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے، لائف۔ اب لائف کیا ہے؟ آپ سروے کریں، ہر بندہ اس کا اپنے مطابق جواب دے گا، جو وہ خود لائف کو سمجھتا ہوا، جیسا وہ گزار رہا ہوگا یا جیسا وہ لائف کو دیکھ رہا ہوگا، وہ اسی کے مطابق لائف کو ڈیفائن کرے گا۔ تو جس طرح لائف کو ڈیفائن کرنے میں ہر بندے کا نظریہ الگ الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ الگ ہے، سیم اسی طرح لینگویج کو ڈسکس کرنے کا بھی ہر انسان کا طریقہ الگ ہے، ہر انسان کا مزاج الگ ہے، ہر انسان کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ تو آج ہم لینگویج کی وہ ڈیفینیشنز پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ بہت بڑے زباندان جو لنگوسٹ ہیں، انگلش لنگوسٹ، انہوں نے جو بنائی ہیں، جو ڈیفینیشن انہوں نے ہمیں دی ہے، تو آج ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سو بغیر ٹائم ویسٹ کیے لیٹس سٹارٹ۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن ہم آکسفورڈ ڈکشنری سے لیں گے، جو کہ انگلش کی اتھینٹک ڈکشنری ہے۔ تو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق لینگویج کیا ہے کہ the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in a structured and conventional way۔ کیا مطلب کہ لینگویج کسی ایک انسان کے خیالات کو، اس کے جذبات کو، اس کے ایموشنز کو اور اس کی افکار کو ایک مائنڈ سے دوسرے مائنڈ میں منتقل کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے وہ زبان ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنی کوئی بات سمجھانی ہے، کوئی ایڈوائس دینی ہے، کوئی مشورہ دینا ہے، کوئی بھی کہنا ہے، تو وہ زبان کے ذریعے ہی دی جا سکتی ہے۔ یہ زبان یا لکھی ہوئی ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ موبائل پر دیکھ رہے ہیں، تو یا آواز کی صورت میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو الفاظ کی روایتی طور پر خاص روایتی انداز میں کوئی ترتیب دینا، اپنے جذبات، اپنے خیالات اور اپنی افکار کو کنوے کرنے کے لیے، اگلے بندے تک پہنچانے کے لیے، تو یہ کہلاتا ہے لینگویج۔ یہ لینگویج کی ڈیفینیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈکشنری شائع کی گئی ہے، یہ اس سے لی گئی ہے۔ تو اب ہم انگلش لینگویج کے ایک بہت بڑے اور ایک بہت مشہور لنگوسٹ کے پاس چلتے ہیں، یعنی نوم چومسکی۔ ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لینگویج کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ان کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ a language is a set finite or infinite of sentences, each finite in length and constructed out of a finite set of elements۔ کیا مطلب؟ سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر زبان کا ایک نہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں جتنی بھی زبانیں موجود ہیں، ہر زبان کا کوئی نہ کوئی سٹرکچر ضرور موجود ہے۔ تو وہ اس خاص سٹرکچر کے اندر محدود یا لامحدود حروف کو ترتیب دینے کا نام، ان کے مجموعے کا نام لینگویج ہے۔ اب یہاں پہ محدود اور لامحدود کا مطلب کیا ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے۔ اب دیکھیں، انگلش کے جو الفابیٹس ہیں وہ 26 ہیں، لیکن ان 26 الفابیٹس سے ہم 40 ساؤنڈز نکالتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم لامحدود جملے بنا سکتے ہیں، جتنا ہم بولنا چاہیں، ان کو جس طرح پروناؤنس کرنا چاہیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا سینٹینس سٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو، یعنی پہلے سبجیکٹ آنا ہے، پھر ورب آنا ہے، پھر آبجیکٹ آنا ہے۔ تو سینٹینس سٹرکچر کا خیال رکھتے ہوئے ہم جتنے بھی الفاظ کو استعمال کر کے جتنے بھی جملے بنانا چاہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ فنٹ اور انفائنائٹ کا مطلب ہے۔ تو آئی ہوپ کلیئر ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک اور لنگوسٹ سیپر کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لینگویج کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ a purely human and non-instinctive method of communicating ideas
emotions and desires by means of voluntarily produced symbols. اب بات یہ ہے کہ سیپر کے مطابق لینگویج ہیومن اسپیسیفک اور نان انسٹنکٹیو ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس لینگویج میں دو ٹرمز ہیں، ان کو پڑھتے ہیں. ہیومن اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج بولنا، کوئی بھی زبان بولنا، الفاظ کی ادائیگی کرنا، یہ انسان کا خاصہ ہے. انسان کے علاوہ یہ کسی اور نان ہیومن بینگ میں نہیں پائی جاتی. اب دیکھیں، جانور کو انسانوں کی طرح بولتے ہیں، حالانکہ کمیونیکیشن تو آپس میں وہ بھی کرتے ہیں، اپنی بات ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ بات کرنے کا اور انسانوں کا بات کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، اور ان کا انسانوں کی طرح ایک خاص طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ مطلب ہے ہیومن اسپیسیفک کا. اور نان انسٹنکٹیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے ساتھ وہ اپنے ساتھ ایک صلاحیت ضرور لے کر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے بولنے کی صلاحیت. ہاں، کچھ معذور ہوں تو الگ بات ہے، لیکن اکثر انسانوں کی بات کی جا رہی ہے، سارے تو ایسے نہیں نہ ہوتے. تو ہر انسان اپنے ساتھ یہ خاصیت لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اس نے بولنا ہے. الفاظ کی ادائیگی کی جو خصوصیت ہے یہ ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے، لیکن یہ بالکل نہیں ہوتا کہ کون سی زبان بولنی ہے. اب کوئی بچہ بھی پیدا ہوتے ہی انگلش نہیں بولنے لگ جاتا، نہ اردو بولنے لگ جاتا ہے، نہ چائنیز بولنے لگ جاتا ہے. کوئی بھی لینگویج کوئی بچہ بھی پیدا ہوتے نہیں بولنے لگ جاتا. اس کے اندر بولنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے، لیکن کون سی لینگویج بولنی ہے یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ اس کو پھر اس کا معاشرہ، اس کا ماحول سکھاتا ہے، اس کے پیرنٹس سکھاتے ہیں. مثلا اگر کوئی پاکستان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اردو یا پنجابی بولے گا، امریکہ وغیرہ میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انگلش بولے گا، چائنا میں پیدا ہوتا ہے چائنیز بولے گا. تو جیسا اس کو ماحول ملے گا ویسی ہی انسان لینگویج بولے گا. تو تیسری بات اس میں یہ کی گئی کہ ڈیزائرز اینڈ ایموشنز، یعنی اپنے خیالات اور جذبات اور خواہشات، ان کا اظہار کرنے کے لیے لینگویج استعمال ہوتی ہے. تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. آئی ہوپ یہاں تک کلیئر ہے. اب ہم آگے گئے تو آگے ڈیوڈ کرسٹل کھڑے ہوئے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑے لنگوسٹ ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ کیسے لینگویج کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دا سسٹمیٹک کنونشنل یوز آف ساؤنڈس، سائنس اور ریٹن سمبلس ان اے ہیومن سوسائٹی فار کمیونیکیشن اینڈ سیلف ایکسپریشن. یعنی انسان کا اپنے معاشرے کے اندر، انسانوں کی آبادی کے اندر، یعنی لوگوں کے اندر اپنی رائے کے اظہار کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ لینگویج کہلاتی ہے. وہ سائن لینگویج بھی ہو سکتی ہے، وہ ساؤنڈز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی اپنے مقصد یہ ہے کہ اپنے جذبات کی ترسیل، اپنی خواہشات کا اظہار اور اپنے ایموشنز اور فیلنگز کو کنوے کرنے کے لیے جو ہم جس چیز کا استعمال کرتے ہیں، جو آلہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ لینگویج کہلاتی ہے. آلہ سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں، ہم نے کوئی بھی چیز استعمال کرنی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی کی فگر ہوتا ہے. مثلا آپ تالے کو ہی لے لیجئے، لاک. تالے کو ہم نے کھولنا ہو تو کس کے ساتھ کھولا جاتا ہے؟ چابی کے ساتھ کھولا جاتا ہے. اب چابی نہ ہو تو تالے کو نہیں کھولا جا سکتا. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی خیالات کا اظہار کرنا ہے، اپنے خواہشات کی ترسیل کرنی ہے، اپنی رائے اگلے بندے کو دینی ہے، تو ہم لینگویج کے ذریعے دے سکتے ہیں اور کسی طریقے نہیں دے سکتے. اب وہ لینگویج الگ بات ہے کہ لکھی ہوئی ہو یا ساؤنڈ کی صورت میں ہو. اس کے بعد اب ہم ذرا اور آگے گئے تو ایک اور ہمیں بہت بڑے لنگوسٹ ملے، ہال. ان سے ہم نے پوچھا کہ جناب آپ لینگویج کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ آپ کے نزدیک لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دا انسٹیٹیوشن ویئر بائی ہیومنس کمیونیکیٹ اینڈ انٹریکٹ ود ایچ ادر بائی مینس آف ہیبیچولی یوزڈ اورل، آڈیٹری، آربیٹری سمبلس. لینگویج کو انہوں نے انسٹیٹیوشن کہا ہے، ادارہ کہا ہے. یعنی لینگویج ایک ایسی جگہ ہے جہاں یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بات کر کے، لینگویج کے ذریعے بات کر کے ہم اپنے باتوں کو کنوے کرتے ہیں. اب وہ جو بولنے کا سسٹم ہے، یعنی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو میرے منہ سے جو آواز نکل رہی ہے یہ اورل ہے، یعنی میرے منہ سے نکل رہی ہے، میرے منہ سے ادا ہو رہی ہے. اور آربیٹریری ہے.
اور میرے بولنے سے لے کر آپ کے سننے تک جس انداز میں بات پہنچ رہی ہے، لینگویج جس طرح سفر کر رہی ہے، تو لینگویج جو ہے یہ ویو کی صورت میں سفر کر رہی ہے۔ میرے بولنے سے لے کر آپ کے سننے تک، چاہے درمیان میں جتنا بھی فاصلہ ہے، زبان نے لہروں کے ذریعے میرے منہ سے آپ کی کانوں تک پہنچنا ہے۔ تو جب بھی ہم کہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ہماری جو لینگویج ہے وہ ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم ذرا اور آگے گئے تو ہمیں جان لائن ملے۔ ٹینشن نہ لیجیے، ہم اس سے اور آگے نہیں جائیں گے، بس انہی کو پڑھ کے اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے۔ تو جان لائن سے ہم نے پوچھا کہ سر آپ لینگویج کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، آپ کے نزدیک لینگویج کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک لینگویجز آر دا پرنسپل سسٹم آف کمیونیکیشن used by particular groups of human beings within the particular society of which they are members۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ایک ایسا پرنسپل سسٹم ہے، ایک ایسا بات کرنے کا خاص، کمیونیکیشن کرنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے، ایک ایسا خاص سسٹم ہے کہ جس میں مخصوص لوگ، مخصوص سے مراد یہاں پہ انسان ہیں، وہ بھی انسان جو بول سکتے ہیں، ڈیف مراد نہیں ہیں، تو مخصوص انسانوں کا مخصوص معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر، یعنی انسانوں کی کمیونٹی کے اندر بات کرنا، کمیونیکیشن کرنا، ایک دوسرے سے اپنے خیالات وغیرہ کا اظہار کرنا، یہ کہلاتا ہے لینگویج۔ تو ہم نے اپنے خیالات کا جن سسٹمز کے ذریعے اظہار کرنا ہے وہ سسٹم لینگویج ہی ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں یہاں تک کافی ہیں، یہ سب سے زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ ایگزامز میں یہی پوچھی جاتی ہیں، تو میں نے صرف انہی کو یہاں پہ ڈسکس کرنا مناسب سمجھا۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو یا کسی کو کوئی اور ڈیفینیشن پوچھنی ہو تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔